دوستو ہمارے پاس بہت بڑی ایک موقع ہے جن کے والدین زندہ ہے، اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اور یہ مکافاتی عمل ہے۔ اگر آج آپ جیسا رویہ رکھو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوں، آپ کی اولاد بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ رویہ رکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے کہ میری اولاد میری خدمت کرنے والے بن جائے، میری ہر بات پر لبیک کہنے والے بن جائے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اس کے ہر بات پر لبیک کہو۔ ورنہ ایک وقت وہ آئے گا جب آپ بوڑھے ہوں گے، آپ کے اولاد جوان ہوں گے، پھر وہ اولاد آپ کے ساتھ جو سلوک کرو گے آپ اس کا تصور نہیں کر سکو گے۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی جنام اساشوں کے لیے اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ان کو ہم نے تو بھلا دیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں سے ماں باپ ناراض ہے، اگر اس کی زندگی بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر ساری زندگی گزر گئے تو رب العالمین پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا، پھر بھی نہیں کرتا بھائی۔ یہاں تک لکھا ہے علماء نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، حضرت اسماعیل وہاں جوان ہوا، شادی کی جرہم قوم کے اندر، تو حضرت ابراہیم بیچ میں آتے، ملاقات کرتے، چلے جاتے، لیکن بیٹھنے کی اجازت نہیں تھا۔ تو جب آپ شکار کے لیے گئے تھے، حضرت ابراہیم تشریف لے آئے، آپ کی بیگم جو گھر والی تھی اس سے بات کی، اپنا تعارف تو نہیں کروایا کہ میں جناب حضرت اسماعیل کا والد ہوں، تو اس کی لہجے کو، اس کی ناشکری کو دیکھ کر کے حضرت اسماعیل نے کہا آپ کا شوہر کدھر ہے؟ کہا کہ وہ شکار کے لیے گیا ہے۔ کہا جب وہ واپس آئے تو اس کو سلام کرنا اور اس کو بتا دینا کہ اپنے گھر کا جو دہلیز ہے نا اس کو تبدیل کر دے۔ وہ چلا گیا۔ حضرت اسماعیل شام کو واپس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کے اندر نورانیت باپ کا جو خوشبو ہے وہ اس نے محسوس کیا۔ اپنے گھر والی سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا آج دن کو؟ کہا ایک سفید ریش بندہ آیا تھا، آپ کو سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اپنی جو گھر کا جو دروازہ ہے نا اس کا جو دہلیز ہے وہ تبدیل کر دے۔ انہوں نے کہا میرے گھر کا دہلیز تو آپ ہے، چلو میں آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو چھوڑ دی، دوسری شادی کر دی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم پھر تشریف لے آئے۔ جب آئے تو وہ اس دروازے کے اوپر آواز لگے تو اندر سے دوسری جو بہو وہ نکل آئے۔ انہوں نے بڑے بہترین انداز میں جناب اس کی خدمت کی، اپنے شوہر کی صفات بیان کی۔ تو انہوں نے اسی طرح کہا کہ شام کو جب آئے تو میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد اس کو کہنا کہ اپنی یہ دہلیز بہتر ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کے حکم کی کتنی بڑی اہمیت ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کا ماں باپ آپ کے گھر والی کو اوپر راضی نہیں ہے، حالانکہ گھر والی بالکل ٹھیک ہے، شرعاً یہ حکم ہے اگر ماں کہے باپ کہے کہ اپنے گھر والی کو طلاق دے دو تو آپ مکلف ہے کہ اس کو طلاق دے، حالانکہ اس بیچارے کا تو قصور بھی نہیں ہے، لیکن ماں کے حکم کو یہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کسی کا ماں باپ کافر ہے، مشرک ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پتر مجھے لے کر کے وہ بت خانے میں لے جائے تاکہ میں وہاں جا کے جناب بت پرستی کر دوں، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کر کے بت خانے میں لے جائیں، کیونکہ یہ اعانت علی الشرک آتا ہے اور شرک کے زمرے میں ہے۔ ہاں اگر وہ خود چلا جائے اور واپس نہیں آ سکتا تو مسلمان بیٹے کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے اس مشرک باپ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی نا اپنے باپ کے سامنے، باپ نے دھمکی لگا دی کہ ابراہیم اگر تو باز نہیں آئے نا میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، تو میرے گھر سے نکل جا۔ ہر بات کی جواب میں حضرت ابراہیم نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ ابا جان کے لفظ کے علاوہ کوئی منہ سے نہیں نکلا، حالانکہ مشرک ہے باپ۔ ادھر اللہ معاف کرے باپ تھوڑی سی طبیعت کے خلاف کر دے، ابو جی تجھے کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، تیرے دماغ سادہ سا بندہ، تجھے کیا سمجھ ہے؟ اللہ کے قسم جس نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بول دیا نا، رب العالمین اس کی تمام نیکیوں کو تباہ برباد کر دے گا۔ ماں باپ